میں بتاتا چلوں کہ ابھی یہی سن رہے ہیں کہ سختیاں ہوں گی رمضان شریف میں بھی، مجالس وغیرہ سب پر. تو ابھی سے ہی اپنے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنی بہو بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تراویحوں کا 8:45 بجے نماز ہوگی، 1 گھنٹہ بھی لگتا ہے، 1.25 گھنٹہ بھی لگتا ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے وقت پہ میری بہو بیٹیوں نمازیں پڑھ لینا. یہ ماہ رمضان ہے، عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کہ ان کو منا لینے دو. یہ پتا بھی نہیں ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. کتنے اللہ والے ایسے ہیں رمضان کا چاند ہوتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں پھر رمضان عطا فرما دیا ہے جی. تو یہ سب بکھیڑے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب کام صحیح کر لو، اپنے جو دوسرے گھر کے کام ہے 2 دن ہے صحیح کر لو، خریداری کوئی ہے 15-20 دن کی وہ کر لو. اور یہ نہیں ہے کہ کتنے ایسے گھر ہیں، یقین کرنا کتنے ایسے گھر ہیں جس میں فرمائشیں کی جاتی ہیں کہ رات کو جو ہے وہ نہاری ہونی چاہیے، رات کو پائے ہونے چاہیے، اور تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے گھر کے اندر 20 افراد ہیں. اب وہ خواتین پر رحم کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں سے آسانیاں کر کے دیں تاکہ وہ عبادت کریں. ان کا یہ گھر کا کام کرنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا. کیونکہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ جو سحری افطاری کھانے کا چائے کا انتظام کرتے ہو، شربت بناتے ہو، فروٹ چاٹ کاٹتے ہو، تو اس کی وجہ سے مردوں کو عبادت کا موقع مل رہا ہے. تو آپ کو اللہ محروم فرمائیں گے کہ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ اگر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو میں اتنی تلاوت کرتی، اتنا ذکر کرتی، تو آپ کو اس نیت کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا. مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کا حضرت میں شکر ادا کرنا ہے، لیکن اپنے ذمے کا کام نپٹا کر بالکل جان نماز پہ ایسا بیٹھے رہو کہ مجلس شروع ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ مجلس آدھی چلی گئی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ویسے بھی رمضان شریف میں مجلس کم وقت کی ہوتی ہے ویسے بھی، اور لوگوں کو دور دور جانا ہوتا تھا. ابھی تو کوئی ایسی صورت فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. اللہ چاہیں تو ان کا دل بدل دیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. جس کے اختیار میں دنیاوی حساب سے ہے، اللہ کے اختیار میں تو سب چیز ہے، لیکن دنیاوی اسباب جن کے ہیں اللہ ان کے دل کو بدل سکتے ہیں. ہمیں کوئی شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اتنی رش ہے، یہاں پر یہ، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ایسی باتیں کرنے کی بھائی. لیکن سمجھا رہا ہوں، ہمیشہ ہر سال سمجھاتا ہوا آتا ہوں کہ بھائی اپنے ضروری کام کر لو. یہ ٹانکا لگانا، یہ اس پر وہ پھول لگانا بچی کے کپڑے پر، سب کام نپٹا لو نا. اب جیسے مارکیٹیں کھلتی ہیں تو ہماری بہو بیٹیاں کیا ہر سال نہیں جاتی مارکیٹ؟ ماشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی خریداری ہو جاتی ہے. اگر نہیں ہوئی تو ابھی سے ارادہ کر لو، ہم اللہ سے راضی ہیں. اگر یہ سختیاں ہوتی بھئی آدھے رمضان کے بعد کھل جائے گا، یہ کھلے گا، یہ بند ہوگا، اگر نہیں کھلتا پھر کیسے عید کرتے بھئی؟ عید دیکھو، عیدی تو بابا اس کو دیتا ہے جو فرما بردار ہو. کیا خیر ہے مولی فرام ہے نا؟ تو جو عید کی رات کو عیدی ملتی ہے، عید کے دن جو عیدی ملتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو بخشا ہے، بھیج دیا. وہ ایسا ہے کہ داڑیاں کٹا کر اور ٹخنے چھپا کر، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی زنجیریں پہن کر مرد آئے دینے والا وہ ہے رب. علماء جو ہے ہمیں جو ہے قانون بتاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ 100 قتل کے مجرم تم کوئی بات نہیں، تم جاؤ جا کر توبہ کر لو وہاں. یہ نہیں کہہ سکتے. وہ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، جج نہیں ہے، گھبراؤ مت، توبہ کر لو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، افطار کے اندر گناہ کر لو. اب افطاری آپ کاٹ رہے ہو اور دوپٹے گرے ہوئے ہیں. آپ جو ہے کتنے گھروں کے اندر، سچ کہتا ہوں کہ افطاری کے وقت جو عورتیں بیٹھی رہتی ہیں عشاء کے اذان تک، کاش کے آپ کھجور یہ لیا اور جو بھی افطار کیا آپ نے جا کے نماز پڑھا، آدھا پارا تو پہلے ہی پڑھ لیا ماشاءاللہ. پھر جو جناب کچھ کھانا لگانا ہے، یہ کرنا ہے، جو بھی چیز ہے، اس کے بعد پھر عبادت میں لگ گئے. یہ ویسے ہی حدیث پاک ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. چاہے جائے کہ رمضان کے لمحات حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لمحہ قیمتی ہے، 1 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا کہ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیک شاہ کو نکال دیا کسی بات پہ ناراض ہو کر. وہ عاشق تھا، اللہ کے لیے شیخ سے محبت ہوتی ہے، وہ نکلا ہی نہیں، ادھر ادھر روتا پھرتا تھا کہ اللہ شیخ کے دل میں محبت ڈال دے، معافی ڈال دے. بارش آ گئی، چھت ٹپک گئی. بیوی نے کہا سرتاج چھت ٹپک گئی، کیا کریں؟ تو مزدور بلا لو. مزدور کیا بلا، ایک کام کا آدمی تھا، اس کو تو آپ نے نکال دیا. کہ میں نے نکالا ہے نا، وہ نکلنے والا نہیں ہے، یہیں کہیں چھپا ہوا ہوگا، رو رہا ہوگا کہیں، بلوا لو اسے. بچے کو بھیج کر بلوا لیا. چھت پہ بھائی صاحب بھاگتے ہوئے آیا، دوڑ کر کے سیدھا چھت پر، اور چھت ٹھیک کر رہے ہیں. حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سامنے سین میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں محبت سے. اور جب حضرت بھیکشا دیکھتے حضرت نظریں نیچی کر لیتے. حضرت فرماتے تھے کیا منظر ہوگا، یوں تو مجھ پر نظر ڈالی جائے گی، جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی.
میرا تو کام بن گیا، میرے تو نصیب جاگ اٹھے. میرے شیخ نے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا. حضرت کو اتنا پیار آیا، حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کھائے گا؟ سیدھا کھائے گا؟ کھائے گا کیا؟ وہ تو جمپ لگا لیا، ہاں کہنے کی بھی دیر کیوں لگائے، جیسے ہی کھایا ساری نسبت منتقل ہو گئی. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت سے ہم نے سنا تھا سب سے پہلے، کئی بار سن چکے ہیں. حضرت مجدد سے یہ جملہ سنا کہ بھیکشا کا کام اللہ نے بنا ایک لمحے میں. خدا را رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اسی لمحے میں اللہ ولایت عطا فرما دیں، پھر رمضان کا تقویٰ 11 مہینے کا تقویٰ بن جائے گا، تو بھئی تقویٰ کا تو پہیا چلنے لگے گا انشاءاللہ تعالی. یہ غیبتیں ویسے بھی حرام ہے. جب نفل فرض کی طرف جا رہا ہے، فرض 70 کی طرف جا رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں گناہ کیسا ہوگا اس مہینے میں. ایک گناہ ہے، آدمی ایک گناہ خدا نخواستہ کر رہا ہے، یہ گناہ مسجد میں کرے تو، یہ گناہ اگر مکہ شریف میں کرے تو، خانہ کعبہ میں، یہ گناہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے تو، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے. اسی طرح کوئی رمضان شریف میں گناہ کریں، پھر کسی نے کہا حضرت شیطان کے عد ہو جاتے ہیں، پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا نفس تو کھلا ہوا ہے 11 مہینے کی گناہوں کی نوست کی وجہ سے. آج توبہ کر لے، رمضان تقویٰ سے گزرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ دوست وغیرہ کھیلنے کے لیے کہیں گا بھائی کھیل کا مہینہ نہیں ہے، یہ رونے کا مہینہ ہے. پورے رمضان کا بھی پتہ نہیں ہے. رمضان سے پہلے بس شب برات، بس اب تو بات ختم ہے بھائی. اس کے بعد چاند دیکھتے ہی بس اب تو پورا رمضان اللہ پر فدا ہونا ہے. ہوتے ہوتے 10 دن گزر جاتے ہیں، رحمت کا اشرا تو چلا گیا، مغفرت کا اشرا ہوگا میں ہوں گا وہ بھی چلا گیا. اب تو شب قدر کی قدر کرنی ہے بھائی. آخر میں پتا چلا عید کی رات کو بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. میں خود اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں اور پھر اپنے اولاد جسمانی روحانی بہو بیٹیوں سب سے کہہ رہا ہوں، ارادہ کر کے عمل بھی کر لوں. میں نے سب سے زیادہ تلاوت کرنے حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے گھر کی بہو بیٹیاں اتنا سادہ کام کرنے کے باوجود ماشاءاللہ 18 20 22 پارے روز کے کہیں نہیں گئے. یہ اب تو اس وقت ویڈیو گیم بھی نہیں تھے، اب تو رمضان میں بہو بیٹیاں ویڈیو گیم میں بھی لگی ہوئی ہیں، فلموں میں بھی لگی ہوئی ہیں، کارٹون میں لگی ہوئی ہیں، چیٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، لطیفے مزاح، پورے دنیا کی جتنی رشتہ دار اور پھر ان کی سہیلیاں سب سے جو ہے وہ خیریت پوچھے جا رہے ہیں، آپ کا روزہ کیسا گزرا، تیرا روزہ کیسا گزر رہا ہے. ساری رات جاگ جاگ کر فضول باتوں میں سارا دن سوتی رہتی ہیں، کیونکہ زہر کا کام تو ہے ہی نہیں کچھ بھی. اور معصوم اگر بچے ہیں ان کو ایک آدھ ہاتھ مار دیتی ہیں تاکہ وہ سوتا رہے بچہ بیچارہ، دوائی کھا کے نیند والی پلا کر سلا دو اسے. ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے بھائی. دیکھیں ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان شریف ملے مفہوم حدیث پاک کا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے. اب چھوڑو 20 25 40 برسوں کے رمضان کو. میرا اپنے سے سوال ہے، پچھلے والا رمضان جو ہے جو گزرا اس نے جو نور کمایا وہ باقی ہے؟ وہی رمضان میں حضرت والا فرماتے تھے کھانے کے اوقات بدل گئے اور پہلے سے زیادہ کھاتے ہیں. افطار اور دنوں میں کل ذرا جو افطار میں بنتا ہے کل بنا کر دکھاؤ گھر میں مان جاؤں گا میں، بنا کر دکھاؤ ذرا پتہ چل جائے گا. اچھا اس کے بعد پھر جناب واپس آئے، مغرب نماز پڑھ کے پھر حملہ کر دیا، پھر تراویحاں پڑھنے سے پہلے کھایا، پھر تراویح کے بعد کھایا، پھر چلو اگر نہیں بھی بیچ میں ایک آدھ لیا فرض کریں، ایک مثال ہے، سحری میں پھر کھایا، اوقات بدل گئے نا. ناشتے کی جگہ پر افطار آ گیا، رات کا کھانا رات کا کھانا اور دوپہر کے کھانے کی جگہ پر سحری ہو گئی. جو دکانوں پر جائیں گے منع نہیں ہے، لیکن ضد کر کے ایسی کوئی چیز بتائیں جو ہم کھائیں تو پورا 18 15 16 14 گھنٹے جو ہے نا کوئی بھوک ہی نہ لگے. وہ نہیں اور اتنا زیادہ کھانا کہ ڈکاریں آ رہی ہیں. اور ہماری بہو بیٹیوں کے لیے غم ہوتا ہے کہ کھجور سے افطار کرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے دی ہوئی ہے کھجور، مالک نے رب نے عطا کی ہے کھجور، لیکن کھجور سے افطار نہیں کریں گے. سیدھا جا کر کسی اور چیز میں بھائی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، کوئی میٹھی چیز نہیں ہے الگ بات ہے، چھوارا نہیں ہے الگ بات ہے، پھر پانی ہے کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے موجود دیے دسترخوان پہ رکھی، فکر ہو تو آدمی پہلے ہی گھر والوں سے کہہ دیں کہ بھائی دیکھو مہربانی کر کے ہمیں روز کھجوریں ملنی چاہیے حاضر. وہ اس وقت بھی باتیں چلے، حالانکہ جب آپ حضرت فرماتے ہیں جب آپ تیاری کر رہی ہیں رمضان کی تو اس وقت ذکر بھی تو کر سکتے ہو نا، جو صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہو نا. لیکن جب بات چیت کریں گے تو کیسے ہوگا؟ چھری کی رفتار کم ہوگی، زبان کی رفتار تیز ہوگی. اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تم نے کیا بنایا، تم نے کیا بنایا، تم نے کیا بنایا، اذان شروع ہو گئی. فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ افطار کی دعا تک نہیں پڑھتے اور افطار کی دعا تک نہیں پڑھتی. حالانکہ اتنی آج کل آسانی ہے، کمپیوٹر میں لگا کر ٹیپ لگا دیا وہاں پر جی
اب اس وقت افطار کی دعا کتنے دن میں، ایک دن میں تو یاد ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. ہاں اس وقت ہمیں ہوش بھی نہیں رہتا. بہت جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے رحمت سب گھروں پر آئے، جن گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں، ان گھروں میں جہاں گھر میں مسئلے ہوتے ہیں وہاں افطار بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، ناچ گانا، اور شہری بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اور افطار پارٹیاں. ابھی میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا کتنا ثواب ہے. سارا رمضان محنت کیا، ننیال میں پارٹی ہے وہاں چلے گئے، ددیال میں پارٹی ہے وہاں چلے گئے، گھر گھر میں ٹیلی ویژن کمرے میں لگا ہوا ہے، ہر کمرے میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے. دعوتیں ضروری ہے، اپنی اور اولاد کی تربیت کی فکر نہیں. کیسے رمضان کی بہاروں سے کیا ملے گا؟ جو کھایا اس کو نکال دیا بس. یہاں تک کہ میں پڑھوں گا آگے کہ اللہ معاف فرمائے، مفہوم ہے کہ جو گناہ نہیں چھوڑتا اس کی بھوک پیاس اللہ کو قبول نہیں ہے. مفہوم وہ ایسا ہی رہا جیسے بھوکا پیاسا رہا، گناہ ہی نہیں چھوڑا اصل مقصد. جس نے احتساب کے ساتھ روزہ نہیں رکھا. اب یہ سب بیان کب ہوگا؟ 29ویں تاریخ ختم ہوگی، جب جا کر آدھا بیان اور رہ چکا ہوگا. اس سے بہتر ہے فوراً کل کا کل حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل رمضان الگ ملتی ہے، حضرت مفتی عبدالسکروی صاحب کی کتاب، حضرت والا ایک کتاب ہم سے مفت لے لیں، اپنے خاندان میں دینا ہے لے لیں. ایسا رش لگانا نہیں ہے، آج کل سختی ہے. ایک دو بھیج دیے اور کتابیں لے کر اپنے خاندان میں دے دی کتابیں. اور جو باہر ملکوں والے ہیں وہ ویب سائٹ پہ پڑھ لیں. کیا نام ہے؟ روزہ اور ترک معصیت. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کس عنوان سے فرمایا؟ اے ایمان والو. حضرت فرماتے تھے آشکانہ کیا، لطائف کیا، اے میرے عاشقوں. جبھی تو کلمہ ملا ہوا ہے نا. تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں. اب وہ ڈر لگے کہ مر تو نہیں جائیں گے، یہ لطائف ہیں، کوئی ترجمہ تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں. تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں. اور آگے گھبراہٹ شروع ہو گئی، کیا پریشانی کی بات ہے؟ تم سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس میں سے تو کوئی نہیں مرا، تو تم بھی نہیں مرے گا. آج کل کا تجربہ کر لو، چھوڑو میری بات کو، آپ کل کا تجربہ کر لو. 1 بجے تک 2 بجے تک چائے پانی ناشتہ کچھ نہیں کرو، دیکھتا ہوں حالت کیا ہوتی ہے. اور رمضان میں کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے بھائی؟ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے کرم سے کتنے برسوں سے حافظ عبد الرحمان روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب محمد طلحہ صاحب کنگلا پارٹی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ بھی رکھ رہے ہیں. بابا نے کتنے عرصے تک روزے رکھے ماشاءاللہ، تھوڑا بڑھا دینا. اسی طرح اور بچے، ہمارے دوستوں کے بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور بھی رکھتے ہیں. روزہ کشائی تو ہمارے یہاں سنائی نہیں اللہ کے کرم سے ہم لوگوں نے، لیکن جہاں روزہ کشائی ہوتی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معصوم بچے کو روزہ رکھوا دیا اور سلا دیا. اب یہ اٹھ گیا 4 بجے، رو رہا ہے کہ کھانا دو پانی دو. نہیں، سب لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے، فوٹوگرافی ہوگی، مووی بنے گی. اس وقت نہیں تھی یہ چیزیں، فوٹوگرافی تو تھی. اور ہماری بے عزتی ہوگی. اذان سے 10 منٹ پہلے انتقال ہو گیا بچے کا. یعنی کہ اب فوٹوگرافیاں کرو، اب دعوتیں لاؤ، اب اپنی عزت کو سنبھالو. آ کر اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے تو کام بنتا ہے نا. کیوں روزہ فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے پیارے بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ، میرے ولی بن جاؤ. اپنے سر کی غلامی کا سر اس پر تاج ولایت لے کر آؤ، اس لیے فرض کر رہا ہوں روزے. پیارے شیخ فرماتے تھے واہ پیارے رب، واہ پیارے رب. سامنے رکھا ہوا ہے، افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ سامنے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، روح افزا بھی لیمو نچوڑا ہوا اور تربوز کے پیس بھی ہے جی. آپ منہ پانی آ رہا ہے جیلانی کے، اور سامنے رکھا ہوا ہے. یہ کان کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کو ادا پسند آتی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر ہڑپ کر سکتا ہے لیکن نہیں. اور حضرت فرماتے تھے سنو، ایک یہ ادا، دوسرا 15 گھنٹے، آج شاید 14.5 گھنٹے ہوگا، 15 گھنٹے کا روزہ رکھا. حلال جو چیزیں تھی شریعت نے حرام کر دی. وہ پانی نہیں پی سکتے، جوس نہیں پی سکتے، بیگم صاحبہ کے کوئی حق وغیرہ ہے جو بھی ہے میرا حق دے دو حق دے دو حق دے دو والی بات نہیں. تو فرمایا سوچو تو صحیح اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے کہ جب 15 گھنٹے ہیں تم حلال نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہو، تو حرام چھوڑنا تو آسان نہیں ہے، مزیدار ہو جانا چاہیے بھائی. اور زیادہ تر کی نصیحتیں زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، زیادہ تر روزہ رکھا ہوا ہے اور رو رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھیج رہے ہیں کہ کراؤ گوشت کے لوتھڑے نکل رہے ہیں. خدا کی قسم ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے، غیبت کی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو اس کی جو وعید ہے الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ اشد معاملہ ہے. اور اس کے زبان پہ چل رہا ہے کہ ارے بھائی ذرا پوچھو علماء سے
کسی کے اولاد کے لیے، کسی کے گھر کے لیے، کسی گاڑی کے لیے، کسی کی ڈریسنگ کے لیے، کسی کے اولاد کے لیے جو جملے کہے جائیں جو ان کے سامنے برے لگے، یہ بھی غیبت ہے. کپڑے آتے نہیں ہیں پہننا، ان کے بچوں کی عادتیں کیسی ہیں، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑے کی برائی کر رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوگی نا. غیبت کو غیبت بھی تو آپ نہیں سمجھے. ارے یہ تو بات اس کے اندر ہے، میں تو اس کے سامنے کہہ دوں جبھی تو غیبت ہے. اگر وہ بات اس میں نہیں ہے پھر کر رہے ہیں تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا زیادہ گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. اپنا اندازہ کر لیا کہ بھئی اس وقت افطار ہوگا، سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو اللہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں. افطار کا سامان 8-10 منٹ جلدی پہلے تیار کر کے بھجوا دیا مردوں میں، اور پھر اس کے بعد 2-4 منٹ دعا مانگ لو، اللہ سے اللہ کو مانگ لو. افطار کیا اور اللہ کی رحمت سے جا کے جہاں نماز پہ کھڑی ہو جاؤ. اور بہت سی جگہ خواتین ایک ساتھ نماز پڑھتی ہیں، خاندان کی یا پڑوس کی، سامنے 3 فلیٹ ہیں اور سب ایک جگہ نماز پڑھ رہی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ نفل پڑھیں گے، فرض کے بعد سنتیں جلدی پڑھیں گے، تو شروع ہو جائے گی زبان. آج کیا پکایا تھا؟ کہ تمہارا کلیجہ پکایا تھا. آج کیا پکایا تھا؟ یہ کوئی بات ہے آج کیا پکایا تھا؟ کہ ہم نے تو آسٹریلیا ہم تو آسٹریلیا کی آج ڈش بنائی ہے. کہ کیا ڈش کا نام کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں، شوٹا کھاٹا پتہ نہیں کیا ہے. کہ کس طرح بنائی ہے؟ کہ پتہ نہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، پتہ نہیں کیا کیا، بن گئی. یہ اس لیے رمضان شریف تھوڑی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمانا اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے. یہ میرے پیارے شیخ کے مختصر میں نے جمع کیے ہیں. سب سے اوپر غیبت سے بچنا ہے، سب سے اوپر. اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حاکم محض نہیں ہے، ارحم الراحمین ہے. سختی نہیں فرمائی بلکہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے اپنے غلاموں پر روزہ رکھنا آسان فرما دیا. واہ واہ، کیا عزت کی بات یاد آ رہی ہے. بادشاہ کہے گا اوئے یہ کام کرو، کھال کھینچ کے بھوسا بھروا دوں گا، اور بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا. کما کتب علی الذین من قبلکم، وجہ کیا ہے؟ دوست بن جاؤ نا. ارے کھانا پینا چھوڑ دیا، گناہ نہیں چھوڑا، کیسا بیوقوفی کی بات ہے. روزے کا مقصد لعلکم تتقون ہے، یعنی کاش یہ ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں ساتھی یا پھر بعد میں خصوصاً بہو بیٹیاں اس کو لکھ لینا تھوڑا تھوڑا، تو رمضان کے لیے مضمون تازہ رہے گا. لعلکم تتقون یعنی تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو شخص اس مبارک مہینے میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق بھی ہو سکتا ہے. تقویٰ کے اصول میں معاون صحبت اہل اللہ ہے. جس شیخ سے اب آج کل ظاہری بات ہے کوئی وقت لگانے والا ہے ہی نہیں، مجبوریاں ہیں.